تو مسلک اعلیٰ حضرت پر صرف آپ نام لے کر قائم مت رہیے، بلکہ اس کے جتنے بھی شروع ہیں، جتنے بھی اصول ہیں، ان پر قائم رہتے ہوئے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیے، انشاءاللہ آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ مسلک اعلیٰ حضرت میلادیوں کا مسلک ہے، جو میلاد کے ماننے والے ہیں ان کا مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اور میلادی ہوتے کون لوگ ہیں؟ میلادی وہی ہے جو اپنے باپ اور ماں کی شمولیت سے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اصل میں وہی میلادی ہے۔ اور جو اس کو نہیں مانتے ہیں وہی فالتو ہے، جو اس کو مانتے ہیں وہی رسول اللہ بلکہ غوث اعظم کے در کے پالتو ہیں، ہم سب غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اب جانتے ہی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں پالتو میں کیا اور فالتو میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یہ سب بزنس مین کاروباری لوگ ہیں، یہ پالتو اور فالتو کا فرق جانتے ہیں۔ پالتو وہ ہوتا ہے جو مالک کے بندھن میں ہوتا ہے، مالک کا پالا ہوا ہوتا ہے، اس کو پالتو کہتے ہیں۔ جو گلی گلی میں آوارہ انداز میں گھومتا ہے اس کو فالتو کہتے ہیں۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے پالتو ہیں، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا بلکہ مصطفیٰ جان احمد کی شریعت کو قول احمد اللہ کی روشنی میں مانے اس فکر کے مالک ہیں۔ چہلم کی محفل پر میلاد ہے، یہ نظریہ کہاں سے قائم کرا آپ نے؟ فاتحہ دلانے سے میلاد کی ضرورت کیا کہنا؟ تو ذہن و فکر میں ایمان نے ہمیں للکارتے ہوئے فکر دی ہے، فاتحہ ہماری تب قبول ہوگی جن کے صدقے میں زندگی ملی ہے، ان کو یاد کریں گے، ان کا ذکر کریں گے تو ہمارے مرحوم کی مغفرت بھی ہو جائے گی، اور رسول اللہ کے کرم کے صدقے میں فاتحہ قبول۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارا اور آپ کا نظریہ ہے، ہم جس چیز کے فالوور ہیں، جس کو مانتے ہیں کہ جانے والا فرد ہمارا گھر سے رخصت ہو کر بھلے ہی چلا گیا ہے، ظاہر زندگی سے اس کا ناطا بظاہر ٹوٹ گیا ہے، یقیناً ٹوٹ گیا ہے، مگر عشق کا راستہ اس کا کبھی ٹوٹا نہیں ہے، عشق کا رشتہ اس کا نہیں ٹوٹا ہے۔ وہ سانسوں سے تو اپنے رشتے کو توڑ لیا ہے، مگر سانسوں سے رشتہ توڑ کر مدینے کے مصطفیٰ سے اپنا رشتہ جوڑے رہا۔ کل تک حدوں پر قید تھی، کل تک حدوں پر قید تھی، آج اس حدوں کی قید کو سے پرواز کر کے وہ ان حدوں میں پہنچ گیا ہے۔ جب ایمان والا زندہ رہتا ہے وہ ہمیں دیکھتا بھی ہے اور دیکھنے کا مزاج بھی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ ہم دنیا سے رخصت تو ہوتے ہیں، اگر ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم مرتے نہیں ہیں، صرف دیدار مصطفیٰ کے لیے دنیا سے رخصت ہو کر قبر میں پہنچ کر رسول اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اور قیامت کی صبح تک کے لیے ایسے سوچ پر سیٹ پر سو جاتے ہیں جیسے دلہن سیٹ پر سویا کرتی ہے۔ فکر کن لوگوں کے لیے؟ یہ فکر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی فکر میں آج بھی یہ شامل ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، یا رسول اللہ تمہیں جانا، تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
ہندوستان گورنمنٹ اپنی منمانی کر رہی ہے، جیسی آزاد تیاری ہے ویسا کام کر رہی ہے، مگر ہم بھی بسائے ہوئے غریب نواز کے وہ بسائے ہوئے لوگ ہیں۔ جب تمہاری طاقت پرتھوی راج کی طاقت غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ غریب نواز کے بٹھائے ہوئے سنی مرے کسی اور کے بسائے ہوئے نہیں ہے، غریب نواز کے بسائے ہوئے، غریب نواز نے بسایا ہے، اور غریب نواز کو بسانے کے لیے کسی اور نے نہیں بھیجا ہے، بلکہ مدینے سے انسان جانتا ہے خواجہ اجمیر کو عطائے رسول کہا جاتا ہے، جانتے کہ نہیں جانتے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ عطائے رسول کہا جاتا ہے، رسول کی عطا سے، رسول کی عطا سے وہ ہندوستان تشریف لائے۔ ہندوستان میں آ کر انہوں نے تلوار نہیں چلائی، لاٹھی نہیں چلائی، بلکہ امن و شانتی کے ساتھ، امن و شانتی کے ساتھ، دہشت گردی سے نہیں بلکہ امن و شانتی کے ساتھ رسول اللہ کے دین میں رسول اللہ نے کیا تھا اس کا پیغام نشر کیا۔ لوگوں نے اچھی فکر کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا، اپنی زندگی کو ایمان و عقیدے میں سلیکٹ کیا، اور آج ایسی زندگی سلیکٹ ہوئی کہ ہم دنیا میں رہے تو بھی کامیاب، قبر میں پہنچے تو کامیاب، حشر میں پہنچے تو کامیاب۔ ارے بھائی جس کا جہاں ٹھکانہ ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اتنا چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جہنم کا حقدار ہے اگر کہنے والا وپکشی کہہ رہا ہے کہ آپ جہنم کے حقدار ہیں تو پھر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اتنی ہی جہنم میں جانے سے چڑھ ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو میں مجرم ہوں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت شیر کالپی قادری دولہا حضور غیاث ملت، نعرہ تکبیر۔ ایمان والوں کے جتنے بھی ادرس ہیں، ایمان والوں کے علاوہ جتنے بھی ادرس ہیں وہ کوئی بھی ہو سب جہنم میں رہے سوائے ایمان والوں، اس لیے کہ جنت کو رب نے ان کے لیے بنایا ہے جن کی فکر میں مصطفیٰ کی محبت شامل ہے۔ اگر اتنی ہی جہنم میں جانے سے تکلیف ہے تو آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد محمود سے کل نمانے کے قیامت میں اگر مانو گے۔ اس لیے جو اس دن ہم ایمان والوں کا ہائی فائی معاملہ دیکھ کر تو تمہارے منہ میں پانی آنا ہی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ صرف جسم پر سے چمکتے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کی شفاعت کی کرم کے صدقے میں ہماری پیشانیاں بھی میدان محشر میں چمکیں، اس لیے چمکیں کہ ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، رب اور رب کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے۔ رب انہی سجدوں سے راضی ہے، اتنا دھیان رکھیے گا، رب انہی سجدوں سے راضی ہے جو سجدے عشق رسول میں کیے جاتے ہیں، رب انہی سجدوں سے راضی ہے۔ لگاؤ حکم پر، غیاث الدین بول رہا ہے، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھ کر بول رہا ہے کہ رب انہی سجدوں کو قبول کرے گا جو سجدے عشق رسول میں ہوں گے۔ ورنہ ہزاروں ہزار جنت میں سجدے کیے تھے، ایک ہی بار میں سارا باہر معاملہ نظر آیا۔ جب گھٹال کی قسمت کا یہ عالم ہے تو ان کے چیلوں کی قسمت کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہم ایمان والوں کی قسمت کا عالم تو یہ ہے کہ رکھ ہی لیتے ہیں بھرم اپنے کرم کے
ہم دیوانے مصطفیٰ کے مقدر کا تو معاملہ یہ ہے کہ رکھ ہی لیتے ہیں بھگت اپنے کرم کے صدقے جب کسی بات پہ دیوانے مچل جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم وہ ایمان والے ہیں. لائق مبارکباد ہے وہ صاحب خانہ وہ افراد کی جنہوں نے میلاد مصطفیٰ کو منعقد کیا. ہم جیسے نکموں کو بھی بلایا طول و عرض دور و دراز کا سفر کر کے ہم لوگ حاضر ہیں. آج اس پرفتن دور میں اکیلے سفر کرتے ہیں. بہت سے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ اب دور نہیں رہا کہ اکیلے سفر کیا جائے. میں نے کہا میرا بھائی نہ دو آئے ہیں اکٹھا نہ دو جائیں گے اکٹھا. آئے بھی اکیلے ہیں جائیں گے بھی اکیلے. تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس رب کے کرم کے صدقے میں مرنے والے ہیں جس نے اپنی قدرت سے پوری کائنات عالم کو پیدا کیا, زندگی دی ہمیں اور موت اسی کے کرم کے صدقے میں زندگی. اجل سے پہلے کوئی ہماری زندگی کو ہم سے چھین نہیں سکتا. یہ اور لوگوں کی فکر ہو نہ ہو مگر ایمان والوں کی فکر ہے کہ اجل سے پہلے موت سے پہلے اگر ہماری موت نہیں ہے اور وقت نہیں آیا ہے تو کورٹ نہیں, سپریم کورٹ نہیں, ہائی کورٹ نہیں, کوئی بھی کورٹ لگا رہے ہماری زندگی ہم سے نہیں چھین سکتا ہے. یہ ہم ایمان والوں کا دعویٰ بھی ہے, دلیل بھی ہے اور اس کا ہم ثبوت بھی رکھتے ہیں. جب اجل آئے تو لاکھ سپورٹر لگے رہیں مگر ہماری زندگی کو نہ بچا پائے. ہم ایک خانے میں نہیں 17 تہ خانے کے اندر بھی چلے جائیں, اگر اجل آئی ہے تو موت پر حق ہے. اس پر فکر کرو. اے پدم پور کشمیری جیالے مسلمانوں, ایمانی فکر رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو تو جانتے ہی ہوں, جانتے کہ نہیں جانتے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ماشاءاللہ سبھی لوگ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں, چاہے امین شریعت کے حوالے سے جانتے ہو اور چاہے مجاہد ملت کے حوالے سے جانتے ہو, مگر اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں. کچھ شریعت ترکاری لوگ اس میں اپنی اپنی فکر کو پیش کرتے ہیں. یہ ان کے اپنے کھانے کمانے کے ذرائع ہیں جس کو وہ پیش کیا کرتے ہیں. مگر غیاث الدین احمد آپ کو فکر دینا چاہے گا, اصول دینا چاہے گا. نماز پڑھو, عشق رسول, روزہ رکھو, عشق رسول, حج کرو, عشق رسول, زکات ادا کرو, عشق رسول. اس لیے کہ تمام ساری چیزیں ہماری تبھی قبول ہوگی جب وہ ہم سے راضی ہوں. اگر وہ راضی نہیں ہوئے تو تم نہیں, تمہارا پورا خاندان لگا رہے, ایک چیز بھی رب تمہاری قبول نہ کرے گا. رب کبھی ہماری عبادت و ریاضت کو قبول کرے گا جب اپنے محبوب کی منشا و مرضی کو دیکھے. اور محبوب کی منشا و مرضی کو چاہتے ہو تم تو شریعت مصطفیٰ کسی بھی سلسلے سے آپ وابستہ ہو. اگر مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں تو شریعت کے قانون آپ پر عائد ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا پیر ہو کہ جو شریعت کے قانون سے آپ کو آزاد رہنے کا مزاج دیتا ہو, وہ پیر نہیں ہے بلکہ پیر تو ہو سکتا ہے مگر پیر نہیں ہو سکتا. شریعت ہر ایک پر ہے, چھوٹے پر, بڑے پر, بوڑھے پر, جوان پر, مرد پر, عورت پر. شریعت کا حکم سب پر ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم شریعت مصطفیٰ پر بزرگوں سے محبت کریں. آج کی اس محفل میں بہت سارے لوگ حاضر ہیں. غریب نواز مشن کے لوگ بھی آئے, کوئی جوناگڑھ سے آیا, کوئی نورم گڑھ سے آیا, کوئی دھرم گڑھ سے آیا, کوئی کہیں سے آیا. تمام سارے افراد میرے ساتھ سنبل سے چل کر یہاں تشریف لائے. تو ہم نے جو سفر کیا, یہ ہمارا سفر کب قبول ہوگا؟
اگر ہم نے ذکر مصطفیٰ کی محفل میں شرکت کی غرض سے سفر کیا ہے تو رب کریم کی بارگاہ میں یہی بہانہ ہمارے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جنتی ہونے کے لیے اور دنیا کی ریاکاری کے لیے 1 میل نہیں 1000 میل کا بھی آپ اگر سفر کر لیں گے وہ جنتی ہونے کا دعویٰ دلیل نہیں ہوگا۔ اور اگر میلاد پاک میں شریک ہونے کے لیے اگر ہم نے سفر کر لیا تو یہی سفر ہماری آخرت کے لیے کامیابی کا سفر ہوتا ہے۔ بے شک سبحان ہم ذکر رسول کی محفل منعقد کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں میاں ہم لوگ کہ ہم میلادی ہیں، میلاد والے ہیں۔ گھر میں بچے کی پیدائش ہو تب بھی ہم میلاد کرتے ہیں، اور گھر سے کسی بڑے کا رخصت ہونا ہو تب بھی ہم میلاد کرتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ آج چہلوں میں حاضر ہوں، ان کے جنازے میں بھی تھا اور اتفاقاً آ گیا یہاں تو معلوم یہ ہوا کہ فلاں آدمی کا آج جنازہ ہے، اس جنازے میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ سیدھے جنازے گاہ پہنچا، وہاں نماز جنازہ بھی اس فقیر نے ہی پڑھائی۔ تو کتنا قسمت کا انسان نہیں ہوتا ایمان والا، وہ لوگ بھی دیکھا دیکھی آگے ہی رکھ لیتے ہیں، مگر ایمان والا کل تک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نیت باندھتا ہے۔ اگر قسمت کا دھنی ہے وہ ایمان والا، جب دنیا سے سفر کر کے کوچ کر کے قبر کے لیے جانے والا ہوتا ہے تو یہی امام اپنے مقتدی کے پیچھے نہیں رکھتا ہے بلکہ اپنے آگے رکھتا ہے۔ کیوں بھئی اتنا مقدر کا دھنی یہ کیسے ہو گیا یہ حال ہے؟ کہا کل تک شہر کے سفر کو جاتا تھا اس لیے میرے پیچھے رہتا تھا، آج رسول خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اس لیے میرے آگے۔ بے شک کیا کہنا کہ ایمان والا قبر میں بندے مومن جب جاتا وہی سوال ہوتے ہیں۔ آج قبر میں جائیں گے یا 1400 سال پہلے کے؟ یہی سوال ہے۔ من ربوں کا مدینوں کا مناظر شبیہ مصطفیٰ جلوہ حبیب، آقا کا پرانوار چہرہ، ایمان اور عقیدہ۔ کس رب کے ماننے والے ہو؟ تمہارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے؟ کس دھرم کس مذہب کے ماننے والے ہو؟ اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ اگر تمہارا ہی دھرم اور مذہب سچا ہے تو پھر قبر میں رب نے تمہارے ہی دھرم اور مذہب کا نام کیوں نہ رکھا؟ رسول اللہ نے جو ایمان دیا ہے، جو دین دیا ہے، اس کا ہی نام قبر میں اس کا سوال کا جواب کیوں رکھنا؟ قبر میں سوال ہوگا من رب ہوگا، تیرا رب کون ہے؟ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا، بتایا، سمجھایا ہے ربی اللہ، ہمارا رب اللہ۔ دوسرا سوال مدینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ارے ہم کیوں نہ دین اسلام کی بات کریں، کیوں نہ پرچم اسلام کی بلندی کی بات کریں؟ ارے جب قبر میں پرچم اسلام اور اسلام ہمیں بلندیاں دلا رہا ہے تو دنیا میں رہ کر دنیا میں ہمیں پرچم اسلام اور مذہب اسلام کیوں نہ ہمیں بلندی دلاتا ہوا؟ سبحان اللہ۔ قبر میں پوچھا جائے مدینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ ہم فخر کے ساتھ کہیں گے دین الاسلام، ہمارا دین ہمارا دین ہمارا دین اسلام۔ میرا بابو بھیا اپنے بچوں کو انگلش پڑھاؤ، میتھ پڑھاؤ، سائنس پڑھاؤ، مگر یہ ضرور بتاؤ کہ ہم ایک رب کے ماننے والے ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یہ اپنے بچوں کو ضرور سکھاؤ، اس لیے کہ آگے وہ پرفتن دور آنے والا ہے کہ جب ہماری ہم سے پہچان آج مانگی جا رہی ہے، کل ہماری ہم سے پہچان چھین لی جائے گی کہ ہم ہیں کون۔ اس لیے بچوں کو زبان پر بٹھا دو، کاغذ چھین لو مگر ہماری زبان سے مذہب اسلام کا چھین لو، ہماری زبان سے مذہب اسلام کا۔ اس لیے کہ قرآن، حافظ قرآن جب اپنے سینے میں نقل کر لیتا ہے، تم قرآن کی شان میں گستاخی تو کر سکتے ہو مگر قرآن کو ہمارے سینے سے نہیں نکال سکتے ہو۔ اس لیے کہ رب قدیر نے وہ فضل دیا ہے ایمان والوں کو کہ اپنے محبوب کی زندگی کو ایمان والوں کے سینوں میں محفوظ کر کے قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کو محفوظ کر دیا
قرآن کو، میں نے ہر ایمان والے کے سینے میں محفوظ کر دیا قرآن، جو قیامت کی صبح تک محفوظ رہے گا۔ جب قرآن نہیں مٹھا سکے ہو تو رسول اللہ کے غلاموں کے عشق کو کیسے مٹھاؤ؟ آج ہم کچھ کہتے تو ہم دہشت گرد ٹیررسٹ کہلائے گا۔ یہ ہندوستان ہے، ہندوستان ہمیں یہاں آزادانہ مزاج کے اعتبار سے فکر کے ساتھ ہمیں بولنے کا حق حاصل ہے۔ آپ اگر پکش میں ہیں تو وپکش میں ہم ہیں، ہمیں اپنی بات رکھنے کا، اپنے بات کو بولنے کا پورا رائٹ بھی ہے، حق بھی ہے۔ اس سے آپ کوئی قانون کا لا یہ نہیں کہتا کہ آپ اس ہمیں بولنے پر ہمارے اوپر آتنکواد گھوشت کریں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں۔ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اسے مذہب اسلام کہا ہے۔ اس دین اسلام کو کسی اور نے ہمیں نہیں دیا ہے، بلکہ آمنہ کے لال نے غلاموں کو خبر میں سوال ہو ما دین ہو، تیرا دین کیا ہے؟ ہم ایمان والے مسکرا کر جواب دیں گے، دین الاسلام، ہمارا دین اسلام، ہمارا دین اسلام، ہمارا دین اسلام ہے۔ اور میاں یہ واہ قربان جاؤ، یہ لفظ ہے پر یہ لفظ ہے اتنا انوکھا ہے، اتنا نرالا ہے کہ جو نکار رہے کہ نہیں ہے، یہ ہے کہہ دیتا ہے کہ ہے۔ تم چاہے اتنا دبانے کی کوشش کرو، مگر اس کے معنی جو آتے ہیں اور اس کا نچوڑ جب آخر ورڈ ہوتا ہے، وہ لفظ ہے پر یہ تصدیق کر کے دلالت کر دیتا ہے کہ نہ اسلام مٹا تھا، نہ اسلام مٹا ہے، نہ اسلام مٹے گا، اس لیے کہ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا اسلام اس لیے کہ ہم اس دین کے مانتے ہیں۔ تم زمین سے مٹاؤ، قبر کے اندر سے کیسے مٹاؤ؟ اس لیے کہ زمین کے اوپر بھی ہم ہی ہیں اور زمین کے اندر بھی ہم ہی ہیں، سبحان اللہ، ہے نا؟ اور وہی جاتا ہے اندر، زمین کے اوپر بھی ایمان والوں کا قبضہ ہے، زمین کے اندر بھی ایمان والوں کا قبضہ ہے۔ کہ اگر دھوکے سے چلے بھی جاتے ہیں تو دو چکی کے پاٹوں کے بہانے پسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایمان والے جب جاتے ہیں تو سیج سجی سجائی ہوتی ہے، تین بالکل کھرے ستھرے جواب دیتے ہیں اور سیج پر آرام سے سو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جواب دیں گے دین الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا کٹھن امپورٹنٹ کمپلسری لازمی انیواریہ سوال، شبیہ مصطفیٰ، جلوہ حبیب، آقا کا چہرہ انور قبر میں دکھایا جائے گا۔ انکار کریں گے بدعقیدہ کہ قبر میں نہ دکھایا جائے، ہنس جاتے ہیں اسی میں۔ قبر میں میرے آقا کا چہرہ دکھایا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے، کچھ لوگ پہچان جائیں گے، کچھ نہ پہچان جائیں۔ جو نہ پہچان پائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو انہیں پہچان جائیں گے وہ سیدھی سڑک رکھ کر جنت میں جائیں گے۔ اس لیے کہ سیدھی سڑک کو شہر شفاعت نگر، اب میں شہر رسول حبیب کائنات کا جلوہ انور دکھایا جائے، پوچھا جائے گا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ بتاؤ۔ دنیا میں تو بڑے خیال بتاتے رہے، اب بتاؤ قبر میں تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو جو دنیا میں آئے بائیں شائیں کہہ رہے تھے وہ تو بگلے جھاگتے نظر آئیں گے، مگر ایمان والے جو دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ قبر میں بھی مسکرائیں گے اور یہی کہتے نظر آئیں گے، قبر میں لہرائیں گے تاج چشمے نور رکھے، جلوہ فرما ہوگی جب طاعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان والے اس فکر کو اپنے ذہن میں رکھیے
رب قدیر مرحومہ مغفورہ کے درجات میں بلندیاں عطا آمین فرمائے آمین اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا بزرگوں کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، بالخصوص بغداد کے غوث اعظم شہنشاہ اولیاء کی، تاجدار اولیاء کی، سردار اولیاء کی، جنہیں قطب زمان قطب وقت یعنی شہنشاہ بغداد کہا جاتا ہے، جنہیں پیروں کا پیر کہا جاتا ہے، جنہیں میروں کا میر کہا جاتا ہے، جنہیں روشن ضمیر کہا جاتا ہے، یعنی دستگیر کہا جاتا ہے، یعنی پیران پیر غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ غوث اعظم سرکار کی محبت جس کے دل میں، جس کے دل میں جو 11ویں مراتب نیاز و فاتحہ کا اہتمام کرتا ہو، یا ایک ارادہ کرنے والا جب ولی سے ملاقات کی کا ارادہ کرنے والا جب جنت کا حقدار ہو سکتا ہے تو اولیاء سے محبت کرنے والا، ان کی نظر و نیاز کرنے والا جنت کا حقدار کیوں نہیں ہو سکتا؟ رب قدیر ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے اہل خانہ کو، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جو کر ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی صلاۃ و سلام دائم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نماز جگہ کس لیے ہے؟ نماز جہاں عبادت کی، کس کی عبادت؟ اپنے رب کی عبادت، بندگی خدا، مسجد آباد۔ ہم مسجدوں میں جا کر دنیا کی خرافات کو لے کر ہم مسجد میں نہیں جاتے ہیں، ہم ہاتھ گندے لے کر، جسم ناپاک لے کر مسجد میں نہیں جاتے ہیں۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو پاک و صاف جسم بھی کر جاتے ہیں اور ذہن بھی پاک و صاف لے کر مسجد میں جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ تو ان بہروپیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اگر جسم پر غلاظت لگی ہو تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ میں کہوں گا پیارے، صرف جسم کی غلاظت سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، ارے دل کی غلاظت بھی تیری نماز کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نماز کے لیے دل کی بھی کا پاک ہونا ضروری ہے اور جسم کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ جب دونوں فکروں کی اصول ہوں گے، اور ان اصولوں کا معاملہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ تن اجلا من میلا بگلے جیسا بھیس، ارے اس سے تو کاغا بھلا جو بھیتر باہر ڈھیر، ایسی فکر اپنے ذہن میں رکھو بابو۔ نماز جسم پاک و صاف ہے، ہم نماز کے لیے آ سکتے ہیں، بظاہر دل عشق والا ہے، محبت والا ہے، جسم کے اندر پوشیدہ چیزیں ہیں بلازم کی، مگر وہ ناپاکی کے حکم میں تب تک ہمارے جسم کو ناپاک نہ کریں گے جب تک ہمارے جسم سے وہ چیزیں ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ علماء اور مفتیان کرام کا یہی حکم شرع ہے کہ پیٹ میں غلاظت ہے اور مثانے میں ہمارے پیشاب ہے، موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد میں جائیں گے، وضو کریں گے، نماز امام کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، ہماری نماز ہو جائے گی۔ مگر یہی چیز ہم انہیں جسم کے اندر سے بظاہر میدان میں نہ آنے دیں، کپڑوں میں ہی ہم ان کو داخل کر لیں، پھر حکم شرع پوچھا جائے گا کیا اب نماز ہوگی؟ تو علماء و مفتیان کرام جواب دیں گے جسم سے جدا ہونے کی وجہ سے، کپڑوں میں پہنچنے کی وجہ سے اب جسم آپ کا ناپاک ہو چکا ہے، نماز نہ ہو، ہے نا؟
اشیاء جسم سے جدا ہو جائے تو نماز نہ ہو. ارے میرے بھائی جو جانے نماز سے اپنے آپ کو جدا کر لے مجھے بتاؤ پھر اس کی نماز کیسے ہو. جانے نماز نہ کرے. ہماری عقل و شعور کو ہماری فکروں کو اصول والا ہونا چاہیے. ہم نمازوں کی پابندیاں کریں, بزرگوں سے محبت کریں, اولیاء کرام سے محبت کریں, بزرگوں کے آستانوں کی حاضری دے کر ہم اپنے قلب کو اپنی فکر کو منور و تازہ کریں. یہ تمام ہمارے کاغذات مانگنے والے یا ہماری شناخت مانگنے والے انہیں ہمیں اپنی شناخت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری شناخت کے لیے اجمیر کا خواجہ کافی ہے, ہماری شناخت کے لیے کلر کا ثابت کافی ہے, ہماری شناخت کے لیے بریلی کا احمد رضا کافی ہے. ہندوستان والے ہم ملک کے وفادار اور ملک کی ہر صبح شام میں ہماری فکریں شامل ہیں. جب کبیر ہمیں اپنے ملک میں امن کے اور شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کی فکروں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے رسولنا کے بعد صاحب کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے, اهدنا الصراط المستقیم, اس کا سیدھا سادہ سلیس ترجمہ یہی ہے جو میں نے اتنی دیر آپ کے سامنے بیان کیا کہ اے ایمان والوں, اگر تم دنیا میں رہ کر قبر کے ہوتے ہوئے جنت تک کامیاب جانا چاہتے ہو تو صراط المستقیم ہے. یہ وہی سرکشت راستہ ہے جو آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے گا. اسی راستے کو قرآن نے ہمیں دیا ہے, اهدنا الصراط المستقیم. اس کا صحیح, اس کی صحیح پریبھاشا بندیوں نے نہیں بیان کی ہے بلکہ بریلی کے احمد رضا نے بیان کی ہے. جس کا صحیح وشلیشن جو بیان کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا ہے بلکہ بریلی کے مجدد امام احمد رضا نے کیا ہے. اولا بتا نہ دکھا نہ سمجھا بلکہ اے پروردگارا تو ہمیں اچھوں کے صدقے میں سیدھے راستے پر چلا, جس پر تیرا انعام ہے, فضل ہے, کرم ہے, احسان. اگر خطرہ ہے تو خطرے کے لیے امام احمد رضا نے پہلے ہی جس طرح سے بجلی کے پول پر ایک بورڈ لگایا جاتا ہے, اس طرح کا کراس بورڈ لگا کر بتایا جاتا ہے کہ اس سے مت ٹکرانا, اس کے قریب مت جانا, خطرہ ہے. بجلی کے پول پر سے چپکو گے تو جان کا خطرہ ہے, بدعقیدوں کے قریب ہو جاؤ گے تو ایمان کا خطرہ ہے. یہ بھی بجلی کے کرنٹ سے کم نہیں ہے, تو ایسا شارٹ سرکٹ ماریں گے کہ تمہارا ایمان لے جائے. اور انہی سب سے بچ کر سرکشت کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے ایک بہت مضبوط کوچ دیا ہے, جس کو پہننے اگر ہم جسم پر تو کسی کی بم بارود گولی ہمارے اوپر کام نہ کرے گی. اس کوچ کو فکر یہ ہے کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی تلخی کانی ہے, سونے والوں جاگ کے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. آپ سے کاجل صاف چرا لے یا وہ چور بلا کے ہے, تیری گٹھری کافی ہے اور تو نے نہیں لگائی. ایسے لوگوں سے بچو, اپنے ایمان و عقیدت کو محفوظ کرو. ہمیں اور سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں سے